अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। 62 अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के साबिक वजीर आज़म इमरान खान साहब की रिहाई के लिए लिखे गए खत के जवाब में पाकिस्तान के 160 अरकान पार्लियामान ने वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को खत लिखा है। पार्लियामेंटेरियंस ने इमरान खान साहब की अंधी तकलीद पर अमरीकी कांग्रेस के खत को मुल्की मामलात में ब्लेटेंट इंटरफेरेंस करार दिया है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान का पाकिस्तान के अदालती मामलात पर बात करना अदालती अमल को मुमकिन तौर पर मुतासर करने के मुतरादिफ है। पार्लियामेंटेरियंस लिखते हैं कि अमरीकी कांग्रेस के अरकान को सियासी राय और इजहार राय की आज़ादी हासिल है, लेकिन बदकिस्मती से मज़कूरा खत एक सियासी जमात की जानिब से फैलाई जाने वाली गलत मालूमात से मुतासिर है। बानी PTI ने रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद को मुतारिफ कराया। उन्होंने 9 मई 2023 को बड़े पैमाने पर हंगामा आराई और तोड़ फोड़ की। खत में लिखा गया है कि इमरान खान ने डिजिटल दहशतगर्दी से सोशल मीडिया को इंतशार और बदअमनी को हवा देने में इस्तेमाल किया। डिजिटल दहशतगर्दी से रियासत को धमकाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। फरवरी 2024 में होने वाले पाकिस्तान के आम इंतखाबात के इनेकाद के बारे में कांग्रेस के अरकान के ख्यालात भी दुरुस्त नहीं है। फरवरी 2024 के इंतखाबात को आलमी सतह पर आजादाना और मुनसिफाना तस्लीम किया गया है। पार्लियामेंटेरियंस ने वजीर आजम साहब को खत तो ऐसे लिखा है जैसे कि वो ये सब बातें खुद ना जानते हों। 9 मई के हवाले से वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के बयानात रिकॉर्ड पर हैं। ये खत पढ़कर ऐसा मालूम होता है कि जैसे हुकूमती इत्तेहाद ने गुज़िश्ता 2 बरस का सियासी बयानिया इस खत में तहरीर कर दिया हो। वैसे भी एक तरफ सुपर पावर और दूसरी तरफ एक ऐसी हुकूमत है जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की कश्मकश में लटकी है। हमारे अरकान पार्लियामान ये भी भूल गए हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब अमरीका पाकिस्तान ताल्लुकात के तनाजुर में कहते रहे हैं कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, मगर फिर भी हमारे मासूम पार्लियामेंटेरियंस वजीर आजम के तवस्सुत से कांग्रेस के अरकान को मुल्की खुद मुख्तारी से आगाह करना चाहते हैं। ये चीज़ भी गौर तलब है कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के 62 अरकान के खत की हिद्दत बहरहाल महसूस की गई है, क्योंकि इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा का वर्किंग ग्रुप भी बानी PTI की रिहाई का मुतालबा कर चुका है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में भी पाकिस्तान के आम इंतखाबात की तहकीकात की करारदाद भारी अक्सरियत से, आपको याद होगा नाज़रीन, पास हो चुकी है, जिसके हक में तकरीबन 368 के करीब, जबकि मुखालफत में सिर्फ 7 वोट्स पड़े थे। मगर उस वक्त हुकूमत ने कोई संजीदा इकदाम नहीं उठाया। हुकूमती तर्जुमान बैरिस्टर अकील साहब ने उस वक्त कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा था कि अमरीका में करारदाद PTI की लॉबिंग की वजह से पास हुई। ये हमेशा मुल्क तोड़ने की बात करते हैं। ये वो पार्टी है जो एब्सोल्युटली नॉट की बात करती थी कि पाकिस्तान के खिलाफ एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में रेजोल्यूशन टेबल हुई जो इन्होंने अपने PR और लॉबिंग फर्म्स के थ्रू पास करवा। ये मुल्क की खुद मुख्तारी को दांव पे लगा रहे हैं। ये मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल हुए जा रहे हैं। एब्सोल्युटली शेमलेस लोग हैं ये लोग। एक और फैक्ट ये भी है कि हुकूमती इत्तेहाद का यहाँ पाकिस्तान में बयानिया है कि बानी PTI को इजरायली लॉबी सपोर्ट कर रही है, जबकि बैरून मुल्क खास तौर पर यूरोप और अमेरिका में कोई भी प्लेटफॉर्म हो, हुकूमती इत्तेहाद का बयानिया है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब दरअसल इस्लामी शिद्दत पसंद हैं। सिंध के सूबाई वजीर शर्जील मेमन साहब और वजीर दिफा ख्वाजा साहब इस हवाले से क्या कहते रहे, आइए आपको सुनवाते हैं। इसराइली लॉबियस्ट जो इस वक्त दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि उनके परिंदे को यहाँ से छुड़ाया जाए, बात हकीकत है और बात आया है कि सोची समझी साजिश के तहत इसराइली लॉबी, गोल्डस्मिथ फैमिली मिलकर पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं दिन रात। We are much more liberal than PTI in political sense. They appeal more to people who are on religious fringes. इस वक्त हुकूमत की भरपूर कोशिश है कि उनका कोई पैगाम फैल ना सके। कौमी असम्बली में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ जनाब उमर अयूब खान साहब आज बानी PTI से जेल में मुलाकात करने में नाकाम रहे। मीडिया से जब बात की तो कहते हैं कि इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। हमसे कहा जा रहा है कि अंडरटेकिंग के सियासी गुफ्तगू नहीं की जाएगी। जेल हुकाम ने और जेल मुलाजमों ने बात की कि जी अंडरटेकिंग चाहिए कि हम लोग कोई सियासी बात नहीं करेंगे, कि 2 महीने के बाद हमारी सियासी मुलाकात यहाँ पे अपने लीडर से इन्होंने नहीं अलाउ की, क्योंकि कोर्ट में यहाँ पे ऑर्डर्स हुए हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है। यहाँ पे ये दुनिया को इस चीज से छुपाना चाह रहे हैं दुनिया से कि वजीर आजम इमरान खान साहब के सेल के अंदर बिजली बंद कर दी गई, उनको जो खाने का म्यार दिया जा रहा है वो सब स्टैंडर्ड है। नाज़रीन, काला शाह काकू में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि मुखालफिन एतराफ़ कर रहे हैं कि नून लीग की हवा चल पड़ी है। वो इस उम्मीद पर जेल में बैठे थे कि हमने इतनी तबाही कर दी है कि नून लीग कुछ बेहतर ना कर सके, लेकिन आज वो जेल में बैठे अपने जख्म चाट रहे हैं। लोगों को काम होता नजर आ रहा है। ये उम्मीद लगा के जेल में बैठे थे कि हमने इतनी तबाही कर दी अपने 4 सालों में कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो कुछ नहीं कर सकेगी।
اور لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے. تو آج وہ اپنے زخم چاٹ رہے ہیں بیٹھ کے, چاہے وہ جیل میں ہوں یا جیل سے باہر ہوں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب نے آج طلبہ تنظیم کی بحالی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فیصلہ کن جنگ کا وقت قریب ہے. اس دفعہ جب ہم نکلیں گے تو گھروں میں بتا کر نکلیں گے کہ اگر ہم واپس نہ آئے تو ہمارے جنازے پڑھ لیں. انشاءاللہ فیصلہ کن جنگ کا وقت قریب ہے. اس دفعہ انشاءاللہ جو فیصلہ کن جنگ کے لیے ہم نکلیں گے تو اپنے گھروں میں ہم بتا کے نکلیں گے. اگر ہم واپس نہ آئے تو بس ٹھیک ہے, پھر ہمارے جنازے پڑھ لینا. تو جب خون کا رنگ ریڈ ہے تو مطلب ہے کہ انقلاب لائے بغیر مسائل حل نہیں ہوتے. ناظرین, تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل جناب سلمان اکمل راجہ صاحب نے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے موجودہ سیاسی منظرنامے کو الگ ہی رنگ دیا. ان کا کہنا ہے کہ ہم بارہا اسٹیبلشمنٹ کو کہہ چکے اور آج بھی کہتے ہیں پاکستان کی بڑی سیاسی حقیقت کو مسلنے کی کوشش نہ کریں, ناکام ہوں گے. اس الیکشن کے نتائج کو عدالتوں سے ٹھیک ہونے دیں. ہم بارہا اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہہ چکے ہیں اور آج بھی کہتے ہیں کہ جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہے اس کو مسلنے کی کوشش نہ کرو, وہ ناکام ہوں گے. لیکن اس ناکامی تک پہنچتے پہنچتے وہ پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں. اس الیکشن کے نتائج کو عدالتوں کے ذریعے ٹھیک ہونے دو. اور ناظرین, اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف ممبر قومی اسمبلی جناب علی محمد خان صاحب. علی محمد خان صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے پروگرام کے لیے. وعلیکم السلام. علی صاحب, بہت کچھ آپ سے ڈسکس کرنا ہے آج سائملٹینیسلی. جب ہم بات کریں گے, ایک تو ہم گفتگو کا آغاز عمران خان صاحب سے چونکہ ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی ہے ان کی پارٹی قیادت کو, اور بشمول وکلا بھی وہ بڑا پریشان کون ہے, اس پہ آپ کے ضرور کامنٹ چاہوں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم آج 160 کے قریب اراکین پارلیمان نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو خط لکھ دیا, اور یہ ٹریگر کیا ہے ان 62 یو ایس کانگریس پرسنز کے خط کے بعد, جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ایک الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ ڈس انفارمیشن اس حد تک پھیلا دی ہے کہ آپ پوری کی پوری امریکی کانگریس کو ہلا رہے ہیں. سو آغاز کرتے ہیں, جیل میں عمران خان صاحب سے آپ لوگ کو ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی. آج عمر ایوب صاحب نے انکشاف کیا کہ اب آپ سے کہا جا رہا ہے کہ انڈرٹیکنگ دیں کہ کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوگی, باوجود اس کے کہ کورٹ آرڈرز بھی سامنے موجود ہیں. سو کیوں اور کون آپ لوگ کو ملاقات نہیں کرنے دے رہا علی صاحب؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. خان صاحب سے میری تو سنگجانی جلسہ ہوا تھا اسلام آباد میں, تو سنگجانی جلسے میں ایک سپیچ کی میں نے, اور اس کے بعد ایک رات بعد ہمارے ممبران کو اٹھایا گیا. تو اس کے اگلے دن قومی اسمبلی میں آ کے اس پہ میں نے بہت ایک جو بھی مجھے مناسب لگا میں نے بات کی. اس کے بعد اگلے دن شاید تھا 11 ستمبر تھا یا 11 کو میں گیا, مجھے نہیں ملنے دیا. وہ دن اور آج کا دن خان صاحب سے مجھے نہیں ملنے دیا گیا. 28 اکتوبر کو میں گیا, 30 اکتوبر کو گیا, آج 31 ہے, کل پھر ہے 5ویں دفعہ. دیکھتے ہیں کہ 5ویں دفعہ بھی روکتے ہیں یا نہیں. 4 دفعہ تو روک لیا ہے. ہائی کورٹ اسلام آباد کے جناب چیف جسٹس محترم عامر فاروق صاحب کی آرڈرز ہیں, اس کی توہین کر رہے ہیں جیل انتظامیہ. ہو سکتا ہے ان کی کوئی مجبوری ہو, آ کے پھر بتا دیں گے وہ عدالت میں کہ ان کی کیا مجبوری ہیں. لیکن ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, مجھے تو چلو ایک ایڈوانٹیج یہ ہو جاتا ہے کہ میں لائرز اس میں بھی, کیونکہ میں ایز اے لائر بھی چلا جاتا ہوں, کورٹس میں بہت دفعہ ملاقات خان صاحب سے ہوئی ہے. لیکن آج ہماری جو سینئر قیادت ہے پولیٹیکل بھی, ان کو بھی نہیں آنے دیا. عمر صاحب تھے, شبلی صاحب تھے, اسپیکر سابق اسد قیصر صاحب تھے, محترمہ زرتاج گل صاحبہ تھیں, عامر ڈوگر صاحب تھے, تو ان کو نہیں ملنے دیا. جمال حسن صاحب, یہ ہمارے ایم این ایز تھے. تو لگ ہی رہا ہے کہ خان صاحب کو کوشش کی جا رہی ہے کہ خان صاحب کو پولیٹیکل ایڈوائس سے محروم رکھا جائے. وکلا بے شک آئیں کیس کے حوالے سے, لیکن وکلا کو بھی ایک اور عجیب بات میں آپ کو بتاؤں, کیس میں تو آج پروسیڈنگ نہیں ہو سکی. میں وہی تھا, تقریباً 3-4 گھنٹے ادھر تھا. لیکن عجیب بات یہ تھی کہ ہم جتنے وکلا وہاں موجود تھے, جو سینئر وکلا وہاں تھے, علی ظفر صاحب تھے اور ان کے ساتھ اور, ان کو آخری آدھے گھنٹے میں آنے دیا. یعنی کہ 2.5-3 گھنٹے ان کو روکا گیا. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ علی ظفر صاحب نے مجھے کہا کہ میرے خیال میں اب ہمیں باقاعدہ پریس ٹاک اب کرنی پڑے گی, کیونکہ لگ ہی رہا ہے کہ عمران خان کو اپنے وکلا سے محروم کر کے سرکاری وکلا جا چکے تھے, میڈیا جا چکی تھی, اور عمران خان صاحب کے وکلا سارے باہر کھڑے تھے, اندر آنے کی اجازت نہیں تھی. پھر آخر میں شاید وہ کیا کہتے ہیں کہ ویسے ہی لیپا پوتی کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے 20-25 منٹ کے لیے بلا لیا. یہ ساری چیزیں بہت غلط طرف اس سارے نظام کو لے کے جا رہی ہیں. سو علی صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ یہ بائی ڈیزائن ہی کیا جا رہا ہے؟
آپ بتائیں پولیٹیکل لیڈرشپ کو اگر آپ یہ کہیں، آج میں سن رہا تھا عمر صاحب کی اور شبلی صاحب کی بھی بات کہ ان کو کہا جا رہا تھا کہ آپ ہمیں کمٹمنٹ دیں کہ آپ نے پولیٹیکل بات نہیں کرنی. اب آپ کا میرا پروگرام ہے، کرنٹ افیئرس کا پروگرام ہے، اس میں ہم اگر کوئی یہ کہے کہ آپ نے پالیٹکس پہ بات نہیں کرنی تو ہم نے کس چیز پہ بات کرنی؟ ہم نے کیا کوئی فلم انڈسٹری پہ بات کرنی ہے؟ ہم نے کس چیز پہ بات کرنی ہے؟ ہم نے طوطے کا فال نکالنا ہے؟ تو یہ جو سارے اندر جا رہے تھے کہ تو خان صاحب سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے خون کی، یہ تو ان کے ورکر ہے. تو ایک جو ہے پارٹی کا جنرل سیکرٹری، اپنا چیئرمین جو ہے اسپیکر ہے، ایک اپوزیشن لیڈر ہے قومی اسمبلی میں، دوسرا اپوزیشن لیڈر ہے سینٹ میں، ایک پارلیمنٹری لیڈر ہے. تو انہوں نے جا کے کیا کرنا ہے؟ اپنے لیڈر سے پولیٹیکل باتیں. دیکھیں میری بات سنیے، جہاں سیاست میں گفتگو بند ہوتی ہے وہاں ڈیموکریسی کے آگے دیواریں کھڑی ہونا شروع ہوتی ہیں. اگر ایک پولیٹیکل لیڈر اپنی لیڈرشپ سے بات کرے گا تو اس سے آگے کے راستے کھلیں گے، اور اس میں فائدہ ملک کا اس لیے ہے. بند گلی میں عمران خان نہیں ہے، یہ آپ کو میں بتا دوں. بند گلی میں تحریک انصاف نہیں ہے. بند گلی میں موجودہ نظام ہے جس کے پاس اب نہ آگے جانے کا راستہ ہے نہ پیچھے جانے کا راستہ ہے، اور ایک ہی راستہ ہے کہ اڈیالہ کے ذریعے، اگر اڈیالہ جیل کے راستے وہ جائیں گے، آگے کے راستے اللہ کھول دے گا. کیونکہ دیکھیں قوم ایک آدمی کے پیچھے کھڑی ہے، جی چاہے غلط یا صحیح، بٹ آپ کے قوم کی مرضی ہے. جی بٹ علی صاحب قطع کلامی کی معافی، لیکن آپ کے جو بانی چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، آپ کے لیڈر کے حوالے سے آج جو اور میں اس طرف آؤں گی، آپ کا کامنٹ چاہوں گی، 160 کے قریب ارکان پارلیمان نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو خط لکھا ہے، اور ایک ان کے تھرو وہ چاہ رہے ہیں کہ امریکی کانگریس کو آگاہی دی جائے کہ جو وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو 62 کانگریس پرسنز نے جو لیٹر لکھا ہے اور جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو ریسیو ہو بھی چکا ہے، وہ ڈس انفارمیشن کے بیسس پہ، اور ڈس انفارمیشن کا سلسلہ آپ کی جماعت اور یہ جو 160 ارکان لکھ رہے ہیں وزیر اعظم کو، وہ بھی اس میں یہی بات دہرا رہے ہیں کہ یہ ڈس انفارمیشن کا سلسلہ آپ کی جماعت نے پھیلایا ہے، آپ کی جماعت کی موٹیویشن پر، اور جس طرح سے آپ لوگ نے یہ ساری غلط خبریں جو ہیں وہ پیڈل کی ہیں، جس کی وجہ سے یہ لیٹر جو ہے وہ لکھا گیا امریکی کانگریس مین کی جانب سے. ساتھ ساتھ اس میں اس آج کے خط میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب جیل سے بیٹھ کے تمام ملک میں جو اس وقت حالات نظر آ رہے ہیں، جو اس وقت انریسٹ کی ایک سچویشن نظر آ رہی ہے، وہ عمران خان صاحب اور جو تمام اسالٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو انریسٹ ہے، اسالٹس ہے لاہور میں، ناکی کی جو سچویشن ہے، وائلنس ہے، وہ سب عمران خان صاحب جیل سے بیٹھ کے سب کر رہے ہیں. یہ جو 160 ممبران نے کوئی خط لکھا ہے تو میں تو ان کو بڑا اپریشیٹ کروں گا کہ اگر یہ خط انہوں نے خود سے لکھا ہے. لیکن کس لیے لکھا ہے؟ کیا اس لیے لکھا ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم جس کو گولیاں مار کے جیل میں ڈال دیا گیا ہے، جس کی کمرے کی بجلی تک بند کر دی گئی ہے کہ نہ وہ اخبار پڑھ سکے، نہ کتاب پڑھ سکے، نہ قرآن پڑھ سکے، ایک سابق وزیر اعظم کو کسی ابھی نندن سے بھی زیادہ، کسی غیر ملکی دشمن ملک کے ایک دہشت گرد سے بھی زیادہ برے حالات میں رکھنے کے بعد اگر اس پہ کوئی دنیا میں صدائے احتجاج بلند ہوتی ہے، اس پہ آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، تو لکھیں بے شک خط. لیکن میں دیکھنا چاہوں گا کہ شہباز صاحب کیا ہمت پکڑتے ہیں، کیا ان میں ہمت ہے کہ وائٹ ہاؤس سے پوچھ سکے. عمران خان صاحب نے تو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بات کر دی تھی کہ ایبسولوٹلی ناٹ. ہر آدمی تو عمران خان نہیں ہوتا نا. تو شہباز صاحب ذرا ہمت پکڑیں، یہ 160 بندے جو ان کو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ذرا سنیں جلدی سے، اور میں وہ دستخط دیکھنا چاہوں گا اور میں الفاظ دیکھنا چاہوں گا. شہباز صاحب کی ذرا ہمت پکڑیں، ذرا کلمہ پڑھ کے کچھ کہہ دیں، کچھ سخت سی بات ویسی ہی کر دیں ذرا چسکے کے لیے. دیکھیں ان تیلوں میں تیل نہیں ہے. جو زمین پہ رول کے آتے ہیں، جو اپنا ضمیر گروی رکھ کے آتے ہیں، جو مانگے تاگے کی حکومت لے کے آتے ہیں، جو بین الاقوامی سازش کا حصہ بن کر بین الاقوامی ایما پہ، غیروں کے اشارے پہ اپنے ملک میں عدم اعتماد کی ایک سازش کرتے ہیں، ان سے یہ توقع کرنا کہ قومی غیرت و حمیت پہ سٹینڈ لیں گے، یہ وہ لوگ نہیں ہیں. مانگے تانگے کی حکومت ہے، جب تک چل رہی یہ چلا رہے ہیں، چل ویسے نہیں رہی. آج آ کے اتنا دکھ ہوا جب دیکھا کہ پی آئی اے کے ساتھ اب جو ہو رہا ہے، یہ پی آئی اے، یہ ریلوے، یہ سٹیل مل، یہ پاکستان پوسٹ، یہ پاکستان کی حکومت کا ہر ادارہ ان لوگوں کی حکومتوں میں تباہ ہوا ہے. اور قوم سے سوال پوچھے گی
8 फरवरी को भी इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस कौम ने दिया। कल मैंने अडियाला के बारे बात की थी, आज आपके प्रोग्राम में वही रिपीट कर देता हूं। अगर इस मुल्क में जमहूरियत होती तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती अब, और अगर इस मुल्क में आईन और कानून होता तो इमरान खान साहब जेल में ना होते, वो लोग जेलों में होते जिन्होंने पाकिस्तान को तबाह किया है और जिन्होंने नौजवानों की आंखों से आगे बढ़ने की उम्मीद चुराई है। बट अली साहब, आप लोग करेंगे क्या? अब ये हुकूमत, अगर जमहूरियत आप समझते हैं कि नहीं भी, ये मौजूदा हुकूमत गुज़िश्ता 8-9 माह से बरसरे इक़्तिदार है और मामलात को आगे चला रही है, और अब तो बकौल वज़ीर आला पंजाब के हवाओं का रुख जो है वो उनके फेवर में इस वक्त नजर आ रहा है। सो आप लोग के लिए इस वक्त एक मुश्किल घड़ी है, अभी भी आप समझते हैं और ये मामलात ओवरटर्न होंगे कैसे? आप लोग जो अपने लीडर की रिलीज की तवक्को रखते हैं या उनकी रिहाई के लिए आप लोग कोशिशें जो कर रहे हैं, अगरचे आप लोग की जमात से एक तासुर ये भी आता है और बरमला जब इस बात का इजहार किया जाता है कि अदालतों से रिलीफ नहीं मिल रहा, पार्लियामान से का अमल जो है आप लोग के लिए सूट नहीं कर रहा, सो सड़कों पर आप रुख करेंगे। और आज गंडापुर साहब तो कह चुके हैं कि फैसला कुन जंग का वक्त जो है वो आ चुका है, वो शुरू होने लगी है। फिर मुश्किलात आती हैं, कौमों पे आती हैं, इंसान पे आती हैं। कभी आपने जिंदगी में कोई शख्स देखा है जो कोई बड़ा काम करे, जो जुल्म को जुल्म कहे, जो गलत को गलत कहे और उस पर इम्तिहान ना आए? ये तो नहीं हो सकता। लेकिन इम्तिहानों के सामने आप लेट तो नहीं जाते। हमारा मुल्क है, हमने इसके लिए कुर्बानी देनी है, हम इसके लिए खड़े हैं। आखिरी कुर्बानी जान की होती है, वो भी दे देंगे। लेकिन सियासत में एक चीज मैं आपको बताऊं, सियासत में ये नहीं होता कि बस आज हमने लड़ जाना है और आज फैसला हो जाना है। सियासत एक लंबी जद्दोजहद है और इसके लिए लंबा जो है ये एक हौसला चाहिए। और ऐसा नहीं हो सकता कि हम आज निकल आएंगे और आज ही सारा फैसला हो जाएगा। रोज निकलना है, रोज मेहनत करनी है। और जब हुकूमत भी आ जाए हमारी, मैं बता दूं, दोबारा जब इंशाल्लाह आएगी, ये भी मैं बता दूं, बहुत बड़ी जंग एक और शुरू होगी फिर इस निजाम को ठीक करने की। इतना ये निजाम अंदर से गल सड़ चुका है और इतनी करप्शन और अकरबा परवरी और मेरिट की खिलाफ वर्जी हो चुकी है कि बड़ी मुश्किल से राइट मैन फॉर द राइट जॉब आपको मिलेगा। सारे ब्लू आइड बैठे होते हैं। निजाम को ठीक करने के लिए मुख्तलिफ सतहों की रेजिस्टेंस है। ये एक सतह की रेजिस्टेंस है जो टॉप से आ रही है। एक दफा हम इसका तजर्बा कर चुके हैं। जब आप हुकूमत में आते हैं तो अंदर की वो रेजिस्टेंस शुरू होती है। ये लोग जो 25, 30, 40 सालों से बैठे हैं, वैसे तो 77 साल हो गए हैं मुल्क को अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो 2-3 फैमिलीज बैठी हैं 40 साल से, ये जो अंदर डीपली एंट्रेंच्ड हो चुकी हैं, जो मेरिट के खिलाफ गलत लोगों को लगा चुके हैं, वो लोग आप क्या समझते हैं? अगर एक ईमानदार इमरान खान आता है और इमरान खान के साथ अपनी काबीना होती है जिस तरह थी, बहुत से बेहतर लोग उसमें थे, क्या आप समझती हैं कि पहले दिन से हमें बड़ी सपोर्ट मिल जाती है सिस्टम के अंदर से? पहले दिन से सिस्टम हमारे खिलाफ खड़ा होता है, अंदर से रेजिस्टेंस आती है क्योंकि सिस्टम तब्दीली के लिए तैयार नहीं है। आप ऊपर से जितना प्रेशर डालते हैं उतना रेजिस्टेंस आती है, लेकिन हम उसके लिए तैयार हैं। हम ये सारी देखें, आप हमारे घर नहीं आई थी या कोई और कि हमें हाथ से पकड़ के कहा था कि आओ हमें लीड करो। हमने कहा था ना हम इसको ठीक करेंगे। हमने इनिशिएटिव लिया था। हमने कोई हमें पकड़ के नहीं सियासत में लाया था। मुल्क के लिए कुर्बानी देने के लिए हम खुद अपनी मर्जी से घर से बढ़ेंगे। एक ब्रेक की तरफ सबको अलाइन किया जाएगा और एक ठोस, एक मौसर प्रोटेस्ट के फॉर्म में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाय नजर आ सकती है। गुज़िश्ता रोज तो सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब भी क्रिटिसाइज आपकी जमात को ही कर रहे थे कि प्रोटेस्ट का, एहतजाज का ऐलान तो बहुत किया जा रहा था 26वीं आईनी तरमीम को ही लेकर, लेकिन उसी पूरे दौर में हमने देखा कि आईनी तरमीम भी पास हो गई और मेजर रोल कामरान मुर्तजा साहब कहते कि मौलाना साहब ने ही अदा किया, जिन्होंने वो एटलीस्ट नुकात सारे रिमूव करवा दिए जो कि ओरिजिनल मुसवदे का हिस्सा थे। कामरान साहब पे मैं कमेंट नहीं करूंगा, मुनासिब नहीं है। हमारे इस वक्त जमात हलीफ है मौलाना साहब की। बस सिर्फ एक सवाल छोड़े जाता हूं कामरान साहब के लिए कि क्या 26वीं आईनी तरमीम जिसकी हम मुखालफत कर रहे थे वो पास हो गई या नहीं? बस इतना। बाकी जहां तक अपनी जमात का ताल्लुक है तो मुझे इसका एहसास है कि कुछ चीजें वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। पब्लिक में स्टेटमेंट्स नहीं आनी चाहिए, लेकिन हम में से बहुत से ऐसे हैं जो इस पे काम कर रहे हैं और सारे हमारे बड़े, मैं समझता हूँ बड़े जबरदस्त लीडरशिप है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे वैसे लोग हैं। यकीन कीजिए हर आदमी को, मेरी तो जमात में उम्र गुजर गई है, सबको मैं जानता हूँ। कुछ नए जो हैं उसमें बड़े काबिल लोग हैं। मैं खुद इस पे काम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह आप देखेंगी, मैं कौम को कहना चाहता हूँ
جلد آپ دیکھیں گی کہ تحریک انصاف ہے بھی بالکل عمران خان کے لیے کاز کے لیے بالکل متحد ہے. آپس میں کوئی نہ کوئی بات ڈفرنس آف اوپینین آ سکتی ہے. آپ نے مروت صاحب کی بات کی یا گنڈاپور صاحب کی یا کسی اور کی, میں خود اس پہ کام کر رہا ہوں. سب سے میرا اچھا سب بھائیوں جیسا وہ ہے. کوئی ایسا ایشو آتا ہے ہم خود ٹربل شوٹنگ کریں گے. ہم ویل میک شیور کہ اس وقت سب کو اس کا احساس ہے اور ہوگا. اور خان صاحب نے ہمیں یہ کوئی 1.5 مہینہ پہلے جب آخری بار ملا تھا تو بار بار خان صاحب نے یہ بات کی تھی کہ سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مقابلہ ہمارا اندر نہیں ہے, مقابلہ باہر ہے. کیونکہ پوری اسٹیٹس کو پوری طاقت کے ساتھ ہمارے خلاف نبرد آزما ہے. تو انشاءاللہ ایسا ایشو میں نہیں سمجھتا کوئی پارٹی کے اندر کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ حل نہیں ہو سکتا. تھوڑا بہت کی بات ہوتی ہے, میڈیا میں بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے. باقی جب خان کی بات آتی ہے, تحریک انصاف کی بات آتی ہے, مروت صاحب, گنڈاپور صاحب, راجہ صاحب, عمر ایوب, ایوری از آن ون پیج انشاءاللہ. بٹ علی محمد صاحب, جہاں پر گنڈاپور صاحب بھی جو نیشن وائڈ شٹ ڈاؤن کی جو بات کی جا رہی ہے, ملک گیر پاکستان کو لاک کرنے کی بات کی جا رہی ہے, کلوز ڈاؤن کرنے کی جو بات کی جا رہی ہے, وہ کیسے پلان کر رہی ہے آپ کی پارٹی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پاکستان کو بند کریں گے. خدا نخواستہ پاکستان چلتا رہے گا, ہمارا ملک ہے, اس کی اکانومی چلتی رہے گی, اس کا نظام چلتا رہے گا. ہم نے احتجاج کی بات کی ہے. احتجاج, ایک پرامن احتجاج ہمارا حق ہے. اور اس تناظر میں جناب علی امین خان نے یہ بات کی ہے, وزیر اعلیٰ صاحب نے, کہ پورے ملک میں ہم احتجاج کریں گے اور وہ ہمارا ایک آئینی حق ہے. نہیں, جب لیکن آپ احتجاج کی جب کال دیتے ہیں تو پورے نظر آتا ہے پورا شہر جو ہے, چاہے وہ اسلام آباد کی اگر کال دی جاتی ہے تو پورے شہر میں کنٹینرز لگا دیے جاتے ہیں, نظام زندگی جو ہے وہ مفلوج ہو جاتی ہے, کاروبار مفلوج ہو جاتا ہے, تو جس سے آلریڈی اکانومی کو تو نقصان پہنچتا ہے. دیکھیں, بہرحال ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ قربانی تو دینی پڑے گی. اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ ایک پولیٹیکل پروٹیسٹ کرتے ہیں اس سے جمہوریت کبھی کمزور نہیں ہوتی. جمہوریت ہمیشہ رات کے اندھیروں میں جو کاروائیاں ڈلتی ہیں اس سے کمزور ہوتی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے, میں تو حیران ہوں علینا شکری صاحبہ کہ اس پہ ہمارے بڑے جرنلسٹ اور بڑے جیورسٹ اس پہ بات کیوں نہیں کر رہے. میں نے 3-4 جگہ یہ بات کی ہے اور میں بڑی سنجیدگی سے یہ بات کر رہا ہوں کہ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب میں اس بات کو سوچتا ہوں کہ دیکھیے, ہماری تاریخ میں 3 بار ہمارا آئین معطل ہو چکا ہے. 2 دفعہ مارشل لاء تھا اور 1 دفعہ ایمرجنسی تھی. ایمرجنسی مرحوم مشرف صاحب نے, اور مارشل لاء ضیاء الحق صاحب اور ایوب خان صاحب کے دور میں آئے. پورا آئین معطل ہوتا تھا. اب آئین معطل جب ہوتا ہے اس پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے. لیکن کیا صرف یہ آئین معطل ہونا ہے کہ بندوق کے زور پہ پورا آئین معطل کیا جائے, یا جب آپ کوئی بھی شخص, کوئی سیاسی ہے یا غیر سیاسی, اپنی مرضی سے ممبران کو زبردستی ان سے کوئی بھی ترمیم کراتا ہے اور آئین کو غیر آئینی طور سے اس میں ترمیم ہوتی ہے, یہ بھی اتنا ہی اوور آئنگ دا کانسٹیٹیوشن ہے, اتنا ہی ہولڈنگ ان ابینس دا کانسٹیٹیوشن ہے جتنا کوئی بندوق کے زور پہ کر سکتا ہے کہ پورے آئین کو معطل کرے. آئین میں ترمیم ہوتی ہے ایک آزاد منش پارلیمان جس میں لوگ اپنی آزاد رائے کے مطابق چیزوں کو ڈسکس کریں. اس میں چھپانے کی کیا بات؟ اگر کوئی اچھی چیز ہے تو سامنے لائیں, ڈسکس کریں. ہم سب پاکستانی ہیں, میں کون چاہے گا کہ پاکستان. بٹ علی صاحب, اس وقت حکومتی اتحاد یہ کہنا شروع ہو گیا ہے کہ آپ نے 26ویں آئینی ترمیم تسلیم کر لی ہے, چاہے وہ چیف جسٹس صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہو, وہ بھی آپ تسلیم کر چکے ہیں, اور آپ نے جوڈیشل کمیشن میں حصہ لینے کا اور شمولیت جو ہے وہ اس کے لیے اعلان بھی کیا ہے, جس کے لیے نام بھی بہرحال آپ کا بھی نام ہے اس میں, فائنلائز بھی پاکستان تحریک انصاف نے کرتے ہیں. تو دیٹ مینس کہ آپ نے اس کو ایک لیجیٹمیسی دے دی ہے 26ویں آئینی ترمیم کو. ان کی تاریخ سے جو خاص تابناک نہیں ہے, لوٹ کسوٹ اور ڈاکوں کی تاریخ ہی ہے, لیکن بہرحال ان کی تاریخ سے ان کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. بعض اوقات آپ ایک چیز کو نہیں مانتے, لیکن اس چیز کو آئین کے مطابق چلانے کے لیے یا مزید غیر آئینی کام کو روکنے کے لیے آپ اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں, آپ کھڑے ہوتے ہیں, سپیس نہیں دیتے. آپ مجھے بتائیں, جب مرحوم مشرف صاحب سے, میاں صاحب اور زرداری صاحب کے مشورے سے ان کے لوگوں نے اوتھ لیا, بے شک کالی پٹیاں باندھی ہوئی تھیں, آپ کو وہ تصویر یاد ہوگی, اس میں خواجہ سعد رفیق صاحب اور خواجہ آصف صاحب اور پیپل پارٹی کے سارے کھڑے تھے اور اوتھ لے رہے تھے. پر ریڈ کارپٹ ہے دیا مشرف صاحب کو, ہم نے تو نہیں دیا تھا نا, مشرف صاحب سے اوتھ ہم نے تو نہیں لیا تھا.
کیوں کیا آپ نے؟ ہمیں تو یہ توجہ دیتے ہیں کہ ہم نے ڈکٹیٹر کو نکالنے کے لیے بڑا کارنامہ کیا تھا، ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کی تھی. یہ چاہتے تھے کہ ہم 26ویں آئینی ترمیم کا بائیکاٹ کریں، جذبات میں آ کے کچھ سینئر جج صاحبان استعفے دیں، ہم کسی کمیشن کا حصہ نہ بنیں، وہ جگہ خالی ہو، وہاں ان کے لوگ آ کے بیٹھیں، یا کوئی بھی نہ ہو تو کم از کم 2/3 سے ان کو فری رن ہر جگہ ملے، اپنی مرضی کے جج لگائیں، اپنی مرضی کے فیصلے کریں. ایسا تو نہیں ہوگا. ہم آپ کو واک اوور نہیں دیں گے. عمران خان کا سپاہی جو بھی ہے جدھر بھی ہوگا، جس جگہ ہوگا، ایک ہوگا لیکن کھڑا ہوگا. بٹ 27ویں آئینی ترمیم بھی ایسے میں ایک ہوگا لیکن کھڑا ہوگا. بٹ علی صاحب 27ویں آئینی ترمیم کی بھی اب بحث گشت ہو رہی ہے، اور یہ ججز کا نمبر انکریز کرنے کے لیے بھی بل لے کر آ رہے ہیں. کیسے بلاک کریں گے آپ رستہ؟ تو دیکھیں، جہاں تک وہ تو سمپل میجورٹی سے پاس ہونا ہے. اگر وہ لاتے ہیں تو ان کے پاس اختیار ہے. قوم 47 کے بہت سے رنگوٹ ان کے پاس موجود ہیں جو ان کے ابرو کے اشارے پہ کھڑے ہوتے ہیں بیٹھتے ہیں. یہ آپ نے بتایا کہ 160 لوگوں نے درخواست لکھی ہے، کوئی لیٹر لکھا ہے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، یہ گھڑی مجھے بہت پیاری ہے، گھڑیوں کے بحث میں جانا بھی نہیں چاہیے. یہ 160 بندے صرف یہ درخواست، کل اسمبلی ہے نا، میں اسمبلی کے فلور پہ ان کو کہوں گا، سب اٹھو، وہ درخواست لکھو جو تم نے دستخط کی ہے، ان سے دستخط کروائی گئی ہے. انہوں نے خود نہیں، آپ پہلے بھی کہہ چکے ہیں ابھی کہ انہوں نے خود نہیں لکھا. یہ اپنے آپ کو، میری بات سنیے، یہ اپنے آپ کو پارلیمنٹیرین کہتے ہیں. ان کے سامنے، ان کے پارلیمنٹ سے ان کے ساتھی اٹھا لیے گئے، چاہے جس بھی جماعت سے تھے. ہم پی ٹی آئی سے ہیں لیکن ہے تو پارلیمنٹ میں. کیا سٹینڈ لیا؟ ہمارے ممبران کی وائفز کو اور ڈاٹرز کو اٹھایا گیا. خاص کر جو اجاز صاحب کا آپ نے سنا ہوگا کہ ان کی وائف محترمہ نے، وہ جو پریس ٹاک ہوئی ہے اس میں ہماری لیڈرشپ بھی بیٹھی تھی، جی محترمہ کہتی ہیں کہ ان کی کوئی پتہ نہیں، بہت ہی چھوٹی کوئی بچی ہے، 9 سال کی بیٹی، 11 ماہ کا بچہ، جو ظلم ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں، یہ 160 اس وقت ستو پی کے سو رہے تھے. یہ 160 کا ضمیر کیسا ہے؟ یہ ریموٹ کنٹرول سے یہ جاگتا ہے. تو ریموٹ کنٹرول سے تو شہباز شریف صاحب بھی چلتے ہیں. تو یہ ریموٹ ہے کدھر؟ یہ کدھر سے بٹن دبتا ہے، 160 کا ضمیر جاگ جاتا ہے، پھر فوری سو جاتا ہے. اور وہ خدا کا خوف کریں. اگر حقیقی جمہوریت چاہتے ہیں، اوریجنل مینڈیٹ پہ چلانا پڑے گا. جعلی تو دوائی بھی کوئی اپنے بچوں کو نہیں کھلاتا، قوم کو جعلی جمہوریت سے کیسے چلا سکتے ہیں؟ اور علی صاحب یہ جو لطیف کوسا صاحب کو نظر آ رہا ہے نومبر میں عمران خان صاحب جیل سے باہر آ رہے ہیں، آپ کو بھی دکھ رہا ہے جو امریکی رجیم چینج سے کچھ لنک کیا جا رہا ہے اس پورے معاملے کو؟ مجھے اپنے قوم پہ، مجھے اپنے رب پہ اعتماد ہے، مجھے اپنے لیڈر پہ اعتماد ہے. میں کسی بار میں جائیں، سارے جتنے بھی بار بیٹھے ہیں، انہی کی وجہ سے حکومت ہماری گئی تھی. رجیم چینج سے امریکی ایما پہ ہوا تھا. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، میں آپ کو اس شخص کی بات بتانا چاہتا ہوں، باقی پھر فیصلہ قوم خود کر لے. میں یہ تقریباً اگست کا آخر ہوگا، کیونکہ ستمبر میں تو ایک ہی شاید ملاقات 2 میری ہوئی تھی. انہی دنوں میں خان صاحب نے مجھے ایک بات کی، ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو کوئی رہائی وغیرہ کی بات ہوئی، بڑی چھوٹی سی شارٹ سی بات عمران خان نے کی. میں چاہوں گا قوم تک پہنچے. میں 1-2 جگہ بول بھی چکا ہوں. خان صاحب نے کہا، دیکھو اگر اللہ نہ چاہتا تو یہ لوگ مجھے اندر نہیں رکھ سکتے تھے، اور جب اللہ حکم کرے گا ایک دن بھی یہ لوگ مجھے اندر نہیں رکھ سکتے. یہ تو ایمان ہے اس آدمی کا، یہ تو لیول ہے اس کے ایمان کا. اس کو یہ کیا ڈرائیں گے، اس کو یہ کیا دبائیں گے؟ اور ہمیں بھی نہ دبا سکے نہ ڈرا سکے. اللہ کا، ہم بڑے کمزور ہیں، ہم بڑے عاجز ہیں، لیکن ہمیں اللہ کی مدد ہے. جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، باقی کامیابی ناکامی یہ تو سیاست کا حصہ ہے نا. یہ چیز ہم جیت گئے، 180 سیٹیں ہم جیت گئے. اب نہیں ملی تو کیا کریں؟ اب گردن سے پکڑ کے تو ہم کسی کو نہیں، اب الیکشن کمیشن کو گردن سے پکڑ کے وہ تو نہیں کر سکتے. اب سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مان رہے تو کیا کریں؟ رائٹ، تھینک یو. ملک میں آئین ہے. ٹھیک، بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، تھینک یو فار جوائننگ اس. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سینئر رہنما پاک انصاف، ممبر قومی اسمبلی علی محمد خان صاحب اس وقت ہم سے بات کر رہے تھے، جنہوں نے اس 160 اراکین اسمبلی کی جانب سے جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو خط لکھا گیا اس پر بڑے سوال لائد کر دیے ہیں. سو بڑھیں گے ایک بریک کی طرف، بریک کے بعد حاضر ہوں. ناظرین، اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں بیرسٹر عقیل ملک صاحب، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز اور حکومتی ترجمان بھی ہیں برائے قانونی امور. سر السلام علیکم، تھینک یو فار جوائننگ اس. بیرسٹر صاحب، گفتگو کا آغاز آج جو 160 اراکین اسمبلی نے
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को ख़त लिखा और ये उन 62 जो US कांग्रेस पर्सनस हैं उनकी जानिब से लिखे गए लेटर का एक उसके रिएक्शन के तौर पे देखा जा रहा है। आपको याद होगा कि इसी साल US रेजोल्यूशन भी पास हुई थी 368 वोट्स के साथ, और उसमें आई स्टिल रिमेंबर कि आपने कहा था नवंबर से इस प्रोसेस का आगाज़ हो चुका था और किस तरह से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो अपने लॉबियस्ट के साथ जो है वो काम पूरा कर रही थी। बट 6 महीने के बाद, ये 7 माह के बाद जो है ये रेजोल्यूशन पास होती है एंड यूनानिमसली पास होती है, और उसके बाद फिर आपको ये भी याद होगा UN वर्किंग ग्रुप की एक रिपोर्ट भी सामने आई थी। सो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, इमरान खान साहब की डिटेंशन के हवाले से व्हिच वाज टर्म्ड एज इन वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ये जो सामने आई है। अभी अली मोहम्मद खान साहब से गुफ्तगू हो रही थी, उन्होंने कहा कि ये खत आप लोग से लिखवाया गया, आप भी बहरहाल आपने भी सिग्नेचर किया है, ये खत लिखवाया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया अलीना साहिबा। देखिए, ख़त लिखवाया नहीं गया, ये हमारी कॉन्शियस थी एंड ऑफ कोर्स इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम। आपको याद होगा कि मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जब हमने रेजोल्यूशन पास की थी, जब रेजोल्यूशन 906 थी गालबन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की, जो आपने 300 कुछ अरकान का बताया कि उन्होंने वहाँ से पहली रेजोल्यूशन जो लॉबीज़ के थ्रू और PR फर्म्स हायर करके और पैसे दे के बेसिकली PTI वालों ने उस टाइम रेजोल्यूशन इमरान खान साहब के हक़ में वो रेजोल्यूशन मूव करवाई और वो वहाँ से पास हुई। फिर हमारे हाउस से एक काउंटर रेजोल्यूशन थी, हमने काउंटर रेजोल्यूशन की जिसमें PTI के, हाँ, हमने कहा उस टाइम भी कहा था कि हमारे पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत किसी किस्म की भी हम कबूल नहीं करेंगे। एंड वी आउटराइटली stated even then कि we are a sovereign country, we do not accept any sort of interference at any level within the internal matters of our country। और उसमें आपको याद होगा कि मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होके जब वोटिंग हुई थी रेजोल्यूशन के हवाले से, आयज़ और नेज़ हुआ, तो एक तरफ पूरी जितनी भी हुकूमत और उसके इत्तेहादी वो एक साइड पे थे, PTI वाले बगैर किसी और अपोजिशन जमात के, सिर्फ PTI वाले या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले आप उनको कह लें, दे एक्चुअली वोटेड नो ऑन दिस रेजोल्यूशन। और आपको याद होगा कि मैं गला चीख के मैंने उस टाइम कहा था कि ये पाकिस्तानी है, ये कहते हैं कि हम क्या कोई गुलाम है, और आज इस ऐवान से, इस मुकद्दस ऐवान से अमेरिका के खिलाफ हम रेजोल्यूशन मूव कर रहे हैं, विच ऑब्वियसली इज पर्टेनिंग टू आवर सॉवरेनिटी, आवर इंटरनल मैटर्स। और उसमें वो नाम उन्होंने वोट किया, तो उस पर काफी सुबकी उनको हुई कि लेकिन ये जो आज अब ये लेटर, मैं इसी लेटर की तरफ आ रहा हूं। क्या है देखें, अब उन्होंने दोबारा क्योंकि वहां पे लॉबिंग तो अलाउड है एंड इट्स वेरी लॉफुल थिंग टू डू, लेकिन आप लोग कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। आप अगर फॉरेन एजेंट हैं, देखें वो एक इनएक्यूरेट, इनकम्प्लीट पिक्चर वहां पे पेश करते हैं और वहां पे वो इतना ह्यू एंड क्राई करते हैं और बताते हैं कि पता नहीं क्या जुल्म हो गया और पता नहीं क्या हो गया। नहीं, लेकिन हकीकत में जुल्म मुल्क में नहीं हो रहा। देखें, मैं हकीकत से मनाफी हैं ये तमाम तर चीजें। द पिक्चर, द पेंट इज एक्चुअली कंप्लीटली opposite to what's actually happening in the country. Why they're not saying कि इकोनॉमी के ऊपर क्यों नहीं बात करते कि इनके अरकान पार्लियामेंट जो हैं यहाँ पे उनको तमाम तर उनको सहूलतें भी मैसर हैं, तमाम तर कमेटीज़ में भी वो मौजूद हैं, तमाम तर पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी ले रहे हैं, तमाम तर ह्यूमन राइट्स भी उनके इंश्योर किए गए हैं। ये तमाम तर चीज़ें हैं, उसका बिल्कुल जिक्र नहीं किया जाता। लेकिन उसके साथ हमने ये कैटेगोरिकली हमने कहा कि आप हमारे मुल्क के अंदर के जो अंदरूनी मामलात हैं, दाखिली मामलात हैं, उनके ऊपर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आपने ये लेटर पढ़ा है, और उसके बाद जी, और इसी लेटर में हमने तमाम तर खदोखाल बयान किए कि एक्चुअली द पर्सन for whom they're actually painting this very bleak picture कि पता नहीं क्या वायलेशंस होगी। उसमें हमने बताया कि इमरान खान साहब अमेरिका की अदालत से भागे हुए हैं, हमने बताया कि इनकी पार्टी ने क्या क्या मामलात किए हैं और किस तरह लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस क्रिएट किए हैं और किस तरह कानून को अपने हाथ में लिया। और इलेक्शंस के ऊपर बिलखुसूस जो ये बात करते हैं उस पर हमने कहा कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने एग्री किया कि these are the free and fair elections। राइट, बट अकील साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपने इस लेटर में रिटरेट किया है कि ये अगेन ब्लेटेंट इंटरफेरेंस आपने इसको करार दिया है, लेकिन इन द सेम ब्रेथ आप उन रिस्पेक्टेड कांग्रेस पर्संस को आप उनको आगाह भी करना चाहते हैं मुल्क की सिचुएशन से। देखें, हम ये कहते हैं कि आपके सामने अगर कोई फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के अगर पेश किया जा रहा है तो प्राइम मिनिस्टर साहब उनको आगाह करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब को हमने 160 लोगों ने लिखा, हमने कहा कि जी एक तो आप एंगेजमेंट यहाँ पे करें हुकूमत पाकिस्तान थ्रू द फॉरेन ऑफिस टू US के जो डिप्लोमेट्स हैं यहाँ पे, US मिशन जो यहाँ पे है उनके साथ, और उनको कहे कि जी किसी किस्म की अपने जो आपके अरकान कांग्रेस हैं या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के, उनके साथ उनको तंबिया करें कि हमारे मुल्क के अंदरूनी मामलात मत करें। एंड सेकेंडली
we're also working through the Pakistan caucus جو وہاں پہ But I want to quote and quote یہ لیٹر کے الفاظ ہیں کہ you want to inform respected members again through Prime Minister to separate facts from fiction. Of course. And critically view the political motives behind the campaign. So it is. So you are actually asking them to come and view the political motives. دیکھیں ہم ان کو یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ بتائیں کہ آپ کو جو ایک تصویر کا ایک رخ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ اصل حقیقت نہیں ہے, جو حقیقت سے منافی ہے. آپ بے شک وہ اپنا ایک کوئی ورکنگ گروپ یہاں پہ بیچ کے دیکھ لیں, کیا آپ وہ جیل وزٹ کر کے دیکھ لیں, کیا وہاں پہ مشینیں نہیں ہیں. تو I'm sure they should come. After this میں کہتا ہوں کہ وہ آئیں, جیل بھی وزٹ کر لیں, بیکاز وہ ٹرمپ کا انتظار ہے نا. پی ٹی آئی والوں کو تو ٹرمپ کا انتظار ہے کہ کسی طرح جو ہے ٹرمپ آ جائے اور ٹرمپ کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جو ہے وہ بات کرے گا عمران خان کو چھڑانے کی. اس سے پہلے یہ خط لے کر آ کے آپ لوگ کوئی ایک رول پلے کرنا چاہ رہے ہیں پارلیمان کے تھرو. we're also moving towards obviously presenting the government's narrative and the government's position through these lobbyists as well. ہم بھی آپ بھی کریں گے. ہم بالکل ہم مجھے یاد ہے میری بلکہ آپ سے وہ سوشل میڈیا پہ بھی آپ کی وہ جو جب آپ نے اس پہ رسپونڈ کیا تھا کہ یہ نومبر سے ہی پوری ورکنگ کر رہے تھے اس ریزولوشن پہ, تو آپ نے کہا ہم کیوں اسٹیٹ کا پیسہ انویسٹ کریں لابی. اب ہمیں ضرورت ہے کیونکہ پاکستان کی امیج اتنی زیادہ خراب کر دی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں, whether that's House of Lords, whether that's Congress or House of Representatives, whether that's any sort of working group جہاں پہ آپ دیکھیں. اور ابھی and you do admit that you are unable to convince them so far. No, we are. دوسرا جو سائیڈ ہے وہ نہیں دکھا سکے. I think ہماری جو شارٹ کمنگ ہے کہ ہم نے we've let this slide for far too long. سر آپ کی شارٹ کمنگ آپ اچھی بات ہے کہ آپ تسلیم کریں, کیونکہ 6 ماہ اگر وہ ریزولوشن بھی آنے میں 7 ماہ لگ گئے تھے تو آپ کو تو پہلے ہی ریسپونڈ کر دینا چاہیے. obviously آپ ہی کے شو میں یہیں پہ بیٹھ کے میں نے کہا کہ جو انہوں نے بوریوں کے منہ کھولے ہوئے ہیں with unlimited resources that they have through this Zionist lobby that is backing them, and of course وہاں پہ آپ دیکھیں کوئی تھوڑی سی بات ہوتی ہے جتنے اسی کے تانے بانے جو زائنسٹ لابی سے ملتے ہیں وہ جا کے وہاں پہ وہ کرتے ہیں. سو اب پرائم منسٹر صاحب کو لیکن خط لکھ کر کیا فائدہ ہوگا, کیونکہ پرائم منسٹر صاحب ڈائریکٹلی انگیج ود دوز کانگریس مین, ان کے ساتھ تو ہم ڈائریکٹلی انگیج نہیں کر سکتے. پرائم منسٹر صاحب تو خود بھی ایک پوزیشن رکھتے ہیں, آپ کی جماعت بھی ایک پوزیشن رکھتی ہے, یہ ڈھکی چھپی تو بات نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف سے متعلق ایک پرسیپشن جو آپ لوگ کا ہے کہ یہ ایک دہشت گرد جماعت ہے یا ان کا جو ہے یہ ملوث ہے 9 مئی کے واقعات میں, سو ایک پوزیشن تو ہے. تو پرائم منسٹر صاحب کو تو آلریڈی اس بات کا اندازہ بھی ہے. لیکن نہیں, I think it had to come from the honorable members of the parliament, اور ہم نے بتانا تھا کہ یہ جو حقائق سے منافی ہمارے 160 ہیں. نہیں, ہم نے کوئی نمبر گیم نہیں ہے, کوئی نمبر کی جنگ نہیں ہے. I think اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ we as Pakistanis and first and foremost citizens of Pakistan, محبت وطن پاکستانی ہونے کے ناطے ہمارا یہ حق ہے کہ ہم ملک کے لیے جو ایک جنگ ہے اس کو ڈیفینیٹلی جو ہم نے فائٹ کرنی ہے وہ ہم کر رہے ہیں. اور ہم بتا رہے ہیں بائی ورچو آف دس لیٹر, بائی وے آف رائٹنگ دس لیٹر اینڈ ایکچولی برنگنگ دس آن ریکارڈ کہ اتنی جھوٹی باتیں کی جاتی ہیں, اتنی غلط جو ہے سچویشن بیان کی جاتی ہے جو کہ ایکچولی حقیقت میں مبنی نہیں. ٹھیک ہے, بٹ آپ نے اس میں بہرحال یہ بھی بات کی ہے کیونکہ پرائم منسٹر صاحب بھی اگر انڈلج کریں گے اس میں, تو آپ نے کہا ہے آلریڈی کہ یہ جو کامنٹری ہے ان کی طرف سے یہ سبجوڈس کیسز by members of Congress is likely to unfairly influence the judicial process in Pakistan. But this is whether directly or indirectly influencing the judiciary. اور آپ نے پھر ساتھ ساتھ آکسفورڈ یونیورسٹی سے جو ان کی کینڈیڈیسی کو ڈراپ کی ہے, تو نہیں, آکسفورڈ کا ہم نے یہ بتایا کہ آکسفورڈ میں جو ان کی اپنی حرکات و سکنات تھی اس وجہ سے ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا. ہی could not contest. بٹ آپ نے اس بات کو ضرور ایڈمٹ کیا ہے کہ بلائنڈ سپورٹ ہے یو ایس کانگریس کی. That's what we've seen through Resolution 906 and that's what we've seen through this letter of 62. And I think ایک بیٹر سینس پریویل کرنی چاہیے, ان کو بھی دیکھنا چاہیے. سو آپ کو کنونس کرنا ہے ان کو, اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ لابیسٹ کو گورنمنٹ آف پاکستان کی آفیشیل پوزیشن ہے. اب ہم بالکل کریں گے and we've engaged our ambassador there کہ آپ پاکستان کا کیس وہاں پہ پریزنٹ کریں before these. بٹ ڈیمارش کسی کو نہیں کیا جائے گا اس بلیٹنٹ انٹرفیئرنس پہ. دیکھیں, بیکاز اٹس ناٹ اے ڈپلومیٹک برال, ایک کوئی ڈپلومیٹک برال اس طرح نہیں ہے. بیکاز تھنگ از کہ ادر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کرتا تو پھر ایک بات تھی, یا یو ایس ایمبیسی یہاں پہ کرتی. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ تو کہا ہے کہ اب ہم رسپونڈ کریں گے ان ڈیو کورس. دے شوڈ رسپونڈ کیونکہ ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اپنے لوگوں کو, and very casually actually like I would share this with you, probably not quite appropriate but I'll still share this with you, کہ میری کچھ جب پہلی ریزولوشن آئی تھی تو اس پہ میں نے بڑا ایک سخت جو ہے
ریمارکس کیے تھے کچھ ڈپلومیٹس کے سامنے, تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم اپنے پارلیمنٹیرینز کو کیسے روک سکتے ہیں, آپ تو آپ کا فارن آفس کیا روک سکتا ہے آپ کے پارلیمنٹیرینز کو. تو ہم نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے, آپ تھوڑا سا ایک جو ہے نا آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں, اس کو دیکھیں کہ یہ آپ ایک دوسرے ملک کے معاملات کے اندر مداخلت کے مترادف ہے. رائٹ باسط صاحب, میں ریل کو 2 سوال مزید کرنا چاہتی تھی کہ 9 مئی کے مقدمات کا تو ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے, بٹ حکومتی اتحادی اراکین نے یہ کیسے اخذ کر لیا کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف ہی ملوث ہے؟ ابھی گزشتہ روز کی ڈیولپمنٹ تھی, تیمور جگڑا صاحب سمیت ان کے 30 کے قریب ملزمان جو تھے 9 مئی کے واقعات میں جو ملوث تھے ان کو بری کر دیا گیا. دیکھیں 9 مئی کے جتنے بھی واقعات ہیں اس کی ویڈیوز منظر یہاں پہ سر, یہ بیانیہ آپ کیسے ایفیکٹولی آپ یوز کریں گے اگینسٹ پاکستان تحریک انصاف, بری ہو رہے ہیں. میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اب جی ایچ کیو پہ جو حملہ ہے اس پہ obviously ان کو ڈاکیومنٹس پرووائڈ کیے جائیں. دے وانٹ اے جوڈیشل انکوائری, ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری کروا دیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جب اور آلریڈی جو پروسیکیوٹنگ ایجنسی ہے, جو انویسٹیگیشن ایجنسی ہے, ایک ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہوگی جو جتنا بھی مواد اکٹھا کیا گیا, جتنی بھی سی سی ٹی ویز تھے, جتنی بھی ویڈیوز تھیں, جتنا بھی ایویڈنس تھا, انہوں نے کہا irrefutable ایویڈنس ہے, اور وہ irrefutable ایویڈنس ان کورٹ آف لا پیش کر دیا گیا ہے. کورٹ آف لا میں اگر بات ہو, کورٹ آف لا میں تو ڈیلنگ ٹیکٹکس آلریڈی استعمال کریں. 34 پیشیاں ہو گئی ہیں 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں. انویسٹیگیٹر جو سٹار وٹنس ہے اس پہ جرا نہیں کی جا رہی, اس پہ کراس ایگزامینیشن نہیں کریں. اینڈ ٹوڈے واز دا 34th جو ڈیٹ آف ہیئرنگ تھی اس خالی ایک وٹنس کے لیے. رائٹ, مجھے بیرسٹر صاحب ایک تو 27 امینڈمنٹ کے حوالے سے بھی بتاتے ہیں حکومت لانے کا پلان کر رہی ہے, اور دوسرا یہ جو 6 ججز ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ, وہ بل آ رہا ہے کل؟ دیکھیں کل نہیں آ رہا وہ بل, اور اس میں لیکن لانے کا آپ انٹینشن نہیں, بالکل بیکاز رائٹ ناؤ اف یو سی with the current strength of these judges you're unable to form any of these constitutional benches. تو آپ کو ججز کی تعداد بڑھانی ہے, بیکاز اگر ججز کی تعداد نہیں بڑھے گی اور یہی ججز کانسٹیٹیوشنل بینچز میں ہوں گے تو پھر مڑ توڑ کے بات وہیں پہ چلی جائے گی. we're back to square one. the reason for that is because آپ نے امپروو ایکسیس ٹو جسٹس اور اسٹرینتھن کرنا ہے رول آف لا کو, اور عام جو کامن مین کے جو کیسز ہیں جن کو ٹیک اپ ہونا ہے, جو اپیلز ہیں, جو ریویوز ہیں, جو ریویژنز ہیں, ویدر کرمنل, سول, ٹیکس, فیملی, کورپوریٹ, جتنے بھی وہ ہیں وہ کم از کم ٹیک اپ ہو جائیں. وہ کم از کم ٹیک اپ ہونے کے لیے آپ کو ججز کی اسٹرینتھ کو بڑھانا ہے, اینڈ اٹس لائکلی دیٹ اٹ ول بی نیکسٹ ویک ناؤ. It will be next week. Yes. And 27th amendment? 27th amendment پہ میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ in principle our discussion with ہمارے اتحادی ہیں MQM والے اور ANP کے ساتھ بھی جب ان کے ساتھ بات ہوئی تو ہم اس جو 26ویں آئینی ترمیم تھی اس کو فوکس رکھنا چاہتے تھے only and solely concerning legal reforms and judicial reforms. تو اب اگلی and military courts کی جو clause ہے دیکھیں, جو رانا صاحب کہہ چکے ہیں, نہیں military courts کا کوئی میرے سامنے سے تو کوئی ایسا ابھی تو ڈرافٹ بھی نہیں ہے, ابھی تو صرف ایک جسٹ conversation starter ہے. لیکن مولانا صاحب would not support, کیونکہ انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم پہ بھی کہہ دیا آپ نے 11 اراکین اسمبلی جو ہے وہ اراکین پارلیمان آپ لوگ نے خریدے. دیکھیں میں آپ یہ کنفرم کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایویڈنس بھی ہے. میں نے یہ آپ کو میں کہہ سکتا ہوں کہ جن اراکین نے ووٹ دیا ہے وہ انڈیپینڈنٹ اراکینز تھے. اس کے علاوہ کوئی ووٹ, کیونکہ آن دا فلور آف دا ہاؤس قادر پٹیل صاحب نے کہا کہ 5 نہیں 50 لوگ آپ کے تیار تھے, اینڈ وی ڈنٹ بائی دیم, وی ڈنٹ آفر دیم اینی منی اور اینی انسینٹیو. اب وہ لوگ خود ان کی اتنی آپس میں پارٹی میں ٹوٹ پھوٹ ہے that they don't want to stick. ایک لیڈر ایک بات کرتا ہے, دوسرا دوسری بات کرتا ہے. اینڈ ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر ان کے 50 کیا میرے خیال سے 80 کے 80 لوگ 41 یا وہ 39 کی بات ہوتی تھی, ان کے کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ واقعتاً چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح جو ہے ہم حکومت کا ساتھ دیں, بیکاز دے آلسو بلیوڈ ان دا فیکٹ کہ یہ اچھے لیگل ریفارمز اور جوڈیشل ریفارمز لے کے آ رہے ہیں. اب دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم پہ سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی نے ووٹ نہیں کیا, یا اس میں کمیٹی میں اسپیشل کمیٹی میں جو بنی تھی ججز کی ریکمنڈیشن اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے اس میں بھی نہیں کیا, پر اب وہ آگے ہیں. ہاں لیکن آپ کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ they want to be a part of this process. That's a good thing, but they're like, we will not accept 26th amendment, but we're absolutely fine accepting the current chief justice. Are you alarmed? عمران خان صاحب سے متعلق کہہ رہے ہیں کہ نومبر میں وہ باہر آ رہے ہیں جیل سے. آپ بھی ادھر ہی ہیں, میں بھی ادھر ہی ہوں, نومبر بھی آ گیا ہے. And we'll see. Thank you for joining us. بیرسٹر عقیل ملک صاحب پروگرام میں شریک تھے, اور اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک.